سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک میں کم اور درمیانی آمدنی والے طبقات کو سستے گھروں کی سہولت کی فراہمی کے لیے ہاؤسنگ کے تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ آرمی پبلک اسکول دہشت گرد حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عمران خان کا عدالت عظمیٰ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک میں بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے کے لیے اگلے 3 سال کے دوران 111 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ صدر نے ترقی کے لیے ڈیجیٹائزیشن کے فروغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی نمائندے نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے تنظیم کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور ICC T20 عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل آج شام 7 بجے ابوظہبی میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں کم اور درمیانی آمدنی والے طبقات کو سستے گھروں کی سہولت کی فراہمی کے لیے ہاؤسنگ کے تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین انور علی حیدر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم کو جاری ہاؤسنگ منصوبوں پر پیش رفت کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ انہوں نے اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے آئندہ کے تعمیراتی اور ہاؤسنگ منصوبوں کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو آرمی پبلک اسکول حملہ کیس میں پیش رفت سے متعلق رپورٹ 4 ہفتے میں جمع کروانے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ ہدایات آج مقدمے کی سماعت کے دوران دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ آرمی پبلک اسکول حملہ کیس کے متاثرین کے والدین کی شکایات کے ازالے کے لیے کیے گئے اقدامات سے متعلق ایک رپورٹ جمع کروائی جائے، جس پر وزیر اعظم کے دستخط ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہوئے اور اس مقدمے میں کی گئی پیش رفت کے بارے میں بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے عدالت کو یقین دلایا کہ حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ بعد ازاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے عدالت میں پیش ہو کر عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئین کے بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس مقدمے کی سماعت کے دوران وزیر اعظم کو طلب کیا اور وزیر اعظم تمام مصروفیات چھوڑ کر عدالت میں پیش ہوئے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ قیادت کے فیصلوں اور سویلین اور فوجی اہلکاروں کی قربانیوں کے نتیجے میں ملک سے دہشت گردی ختم ہو گئی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ عدالت میں جمع کرائی جانے والی رپورٹ میں واقع میں ملوث عناصر کو منظر عام پر لایا جائے گا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ ملک میں بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے کے لیے اگلے 3 برسوں میں 111 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ وقفہ سوالات کے دوران توانائی کے وزیر حماد اظہر نے ایوان کو بتایا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ترسیلی لائن کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سابق حکومت کی جانب سے دستخط کیے گئے بجلی کے معاہدوں کی وجہ سے استعداد کی ادائیگیاں 800 ارب روپے تک پہنچ گئی ہیں۔ حماد اظہر نے کہا کہ ہم نے سالانہ گردشی قرضے 450 ارب روپے سے 132 ارب روپے تک کم کر دیے ہیں۔ ایک سوال پر حماد اظہر نے کہا کہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ اور سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ کے لیے بحالی منصوبے پر 1 ماہ میں عمل کیا جائے گا۔ قانون انصاف کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری ملیکہ بخاری نے ایوان کو بتایا ہے کہ موجودہ حکومت نے قانونی اصلاحات کا عمل شروع کیا ہے، جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ دیوانی اور فوجداری مقدمات تیزی سے نمٹائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وزارت قانون و انصاف نے متعلقہ اداروں کے ساتھ مشاورت کی ہے اور فوجداری انصاف نظام کو مستحکم بنانے کے لیے فوجداری قوانین میں اصلاحات کا بل جلد متعارف کرایا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کی صبح 10:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ملک میں شفافیت اور تیز تر ترقی یقینی بنانے کے لیے ڈیجیٹائزیشن کے فروغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں نیشنل براڈ بینڈ نیٹ ورک فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پاکستان ہمارا نصب العین ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ ملک جنہوں نے تیزی سے ٹیکنالوجی کی جدت کو اپنایا، انہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے تجزیے اور اعداد و شمار کے استعمال کی صلاحیت پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ مؤثر رابطے اور آگاہی کے ذریعے بیماریوں کی روک تھام بھی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن تعلیم سیکھنے کا سستا ذریعہ ہے۔
پاکستان کے سمندری تحفظ کے ادارے اور چین کے ساحلی محافظوں نے اعلیٰ سطح کے ایک آن لائن اجلاس میں سمندری قانون کے نفاذ کے لیے تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ فریقین نے حالیہ برسوں کے دوران باہمی تعاون کے ثمرات کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ چین کی قومی دفاع کی وزارت کے مطابق فریقین نے مشترکہ مستقبل کے لیے سمندری شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ملک میں ایک دن میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 8 افراد جاں بحق اور 554 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق 46,128 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 1.10% رہی۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے اگلے ماہ کی 19 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ ووٹ ڈالنے کا پہلا مرحلہ 17 اضلاع میں ہوگا اور باقی اضلاع میں اگلے برس 16 جنوری کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی نمائندے ایمبیسڈر یوسف ادوبے نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے تنظیم کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ آج کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک رپورٹ کے مطابق OIC کے خصوصی نمائندے نے، جو ایک وفد کے ہمراہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کے 5 روزہ دورے پر ہے، اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے وفد کو بتایا کہ OIC کشمیر کے نصب العین کے لیے اپنی حمایت جاری رکھے گی۔ ملاقات کے دوران حریت رہنماؤں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کو چاہیے کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنی کوششیں تیز کرے تاکہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظالم کا سلسلہ روکا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک آزادی کشمیر میں اپنے حقوق کے حصول کے لیے کشمیریوں کی ایک منصفانہ جدوجہد ہے اور OIC کو جدوجہد میں مصروف کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزادی دلانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے۔ ایران کے سپریم سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی شماخانی نے کہا ہے کہ خطے خصوصاً افغانستان میں سیکیورٹی کی بحالی کے لیے مشترکہ کوششیں کی جانی چاہیے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سلامتی سے متعلق خطرات سے نمٹنے کے لیے علاقائی ملکوں کے درمیان روابط اور تعاون اہم ہے۔ انہوں نے خطے میں کشیدگی پیدا کرنے پر امریکہ پر شدید تنقید کی۔ ریڈیو پاکستان آج تیسرے بہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں امن اور ترقی کے لیے سائنس کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک ریڈیو پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب کرکٹ۔ آج ابوظہبی میں ICC T20 عالمی کپ کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں کل شام 7 بجے دبئی میں پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ رات کے دوران سرد رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 35، پشاور 26، کوئٹہ اور مظفر آباد 23، گلگت 22 اور مری 18 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک اور لیہ میں انتہائی سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لیہ 3 اور اننت ناگ اور شوپیاں میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے ملک میں کم اور درمیانی آمدنی والے طبقات کو سستے گھروں کی سہولت کی فراہمی کے لیے ہاؤسنگ کے تمام منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان نے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ آرمی پبلک اسکول دہشت گرد حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عمران خان کا عدالت عظمیٰ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ ملک میں بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر بنانے کے لیے اگلے 3 سال کے دوران 111 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ صدر نے ترقی کے لیے ڈیجیٹائزیشن کے فروغ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال پر زور دیا ہے۔ جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے خصوصی نمائندے نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے تنظیم کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ اور ICC T20 عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل آج شام 7 بجے ابوظہبی میں نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے radio.gov.pk اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔